السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ مختصر درس حدیث کے سلسلے میں بہت سی احادیث پہ بات ہو چکی ہے۔ ایک حدیث جبریل کہلاتی ہے، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن حدیث جبریل پر بات کرتے ہوئے جمعے کے خطبات کے اندر بہت سے اور نکات بھی سامنے آ گئے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے سننے والوں کو اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں وہ نقطے بھی ضرور بیان کر دیجئے۔ حدیث جبریل پر جو ہمارے خطبات ہیں، بیانات ہیں، وہ موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، اور جو بیانات ہوئے اس پر تو میری بات نہیں کرنی، لیکن جو کچھ نقطے مزید اس کے حوالے سے حدیث جبریل پہ سامنے آئے، آج اسی پہ بات کرنی ہے۔ بنیادی نقطہ ایمان کے حوالے سے بات کرنی، لیکن چونکہ حدیث جبریل کے تعلق اسلام سے بھی ہے، ایمان سے بھی ہے، احسان سے بھی ہے، قیامت، علامات قیامت سے بھی ہے، تو ہم اسلام ایمان کو لے کے چلیں گے۔ اسلام کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے جو اصل مقصد آج کی نشست میں ہے کہ ایمان پر ایک اہم ترین نقطہ ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اس کے حوالے سے ایک دو نشستیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اسلام کے بارے میں آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ اسلام خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے، خود کو سپرد کر دینا، اللہ کی اطاعت میں دینے کا نام اسلام ہے۔ اب اس سپردگی کا اظہار کیسے ہو؟ بندہ صرف محض منہ سے کہہ دے کہ جی میں نے اپنی ذات کو، اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب میرے جسم پر، میری ذات پر جو در حقیقت اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کی دی ہوئی ذات ہے، اس پر میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، زبانی کافی تو نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اظہار ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ واقعی میں نے اپنی ذات، اپنے جسم، اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ اس سپردگی کا اظہار جو ہے وہ ارکان خمسہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کی تشریح جس سے کی گئی۔ جب جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے انسانی شکل میں آ کے پوچھا کہ اسلام کے متعلق مجھے خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اب اس سپردگی کا اظہار کیسے ہو؟ اس سپردگی کا اظہار ایسے ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ دیں گے، اللہ ہی کے لیے روزے رکھیں گے، اللہ ہی کے لیے حج کریں گے، اور اللہ ہی کے لیے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے، بیان کریں گے، اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت دیں گے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ یہ سپردگی کے اظہار کے 5 طریقے ہیں، یہ بندگی کے اظہار کے 5 طریقے ہیں۔ ہر طریقہ مستقل نوعیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات اپنے مقام پر مستقل نوعیت رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے نماز ادا نہیں ہوتی، نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور حج کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر عبادت کو اپنے وقت پہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے اتنی تشریح کافی ہے۔ جو مقصد ہے آج کی نشست میں کہ ایمان کے حوالے سے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ ایمان کے بارے میں آپ تعریف سن چکے ہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نمائندوں پر یعنی رسولوں اور نبیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی باتوں کو سچ جاننا اور ماننا، یہ ہے ایمان۔ آج اس کے 2 بنیادوں پہ بات کرنی ہے۔ آپ ایمان کی تعریف کو دیکھ لیں کہ ایمان 2 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ وہ 2 ستون، اعتماد 1، اعتقاد 2۔ بھروسہ کرنا اور عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ کے نبیوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو جاننا اور ماننا، تو بھروسہ رکھنا یہ اعتماد ہو گیا، ان کی باتوں کو جاننا اور ماننا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہو گیا۔ تو ایمان 2 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ ایک ستون کا نام اعتماد ہے کہ اللہ کے نبیوں پر اعتماد کرنا ہے، ٹرسٹ رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور دوسرے ستون کا نام اعتقاد ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو عقیدہ بنا لینا ہے۔ آج انہی 2 باتوں پہ بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی ایمان اور اعتقاد، بھروسہ اور عقیدہ، انہی پہ بھی تھوڑی سی مزید بات ہوگی، کیونکہ فتنے انہی 2 ستونوں پر حملہ آور ہیں۔ فتنے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ایمان کے یہ 2 ستون ہیں، تو 2 ستونوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو
تو اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، چس آئے گا اور فتنوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، جب ایمان دو ستونوں پہ کھڑا ہے کہ اللہ کے نبیوں پر بھروسہ رکھنا ہے، ان پہ اعتماد کرنا ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا ہے، اعتقاد، تو اعتماد اور اعتقاد۔ اب سب سے پہلے یہ جو عقیدہ ہے، جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، تو اس عقیدے کے لیے، اس اعتقاد کے لیے خدائی انتظام کو دیکھیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر لیا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ اسے آسان کرنے کے لیے خدائی رحمت اور شفقت کا انتظام تو دیکھیے آپ۔ وہ کیا؟ وہ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک، اور ایک الگ سے روح ہمارے اندر پھونک دی، جسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ 18واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بندے کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے نطفے کی شکل میں نے رکھا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر میں نے اس نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، خون کا لوتھڑا بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے، بوٹی سے پھر ہڈیاں بنتی ہیں، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پر جو بوٹیوں سے بنا ہوا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اب پھر وہی ہڈی جو بوٹیوں سے بنی، اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہاں تک بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ کہتے ہیں پھر اپنی طرف سے ہم نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی روح پھونک کر ایک پوری دنیا کی مخلوق سے الگ تھلگ ممتاز مخلوق بنا دی۔ یہ ہے انتظام، کس کے لیے؟ عقیدہ رکھنے کے لیے۔ خدا نے ایک ایسی اس مخلوق بنائی جس کے لیے، جس کو خدا کے نمائندوں کی باتوں کو عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو جانوروں کا بھی تو جسم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس جانوروں کے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرنٹ رکھا ہوا ہے، وہ کرنٹ نکل جائے تو وہ خالی جسم رہ جاتا ہے، مر جاتا ہے، جس کو آپ عام الفاظ میں روح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل روح کا تعلق تو آپ کے انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جانوروں والا کرنٹ اس انسانوں میں نہیں ہے، شیر کا، درندے کا، چیتے کا، ہاتھی کا، بیل کا، سنڈے کا، وچھے کا، یہ کرنٹ انسان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی شکل میں جو کرنٹ انسانی جسم میں ڈالا، اللہ اسے خود بتاتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، میں نے اس میں اپنی طرف سے ایک روح، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس کو شرف دینے کے لیے میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر ایک روح پھونک کر دنیا کی تمام مخلوقات سے اس کو ایک الگ تھلگ ممتاز مخلوق بنا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھائے پی اور مر جائے، بس صبح نکلے کھانے پینے کے انتظام کے لیے، رات کو کھانے پینے کا انتظام کر کے گھر آ جائے، اور کھانے کے بعد پھر واش روم چلا جائے، پھر واش روم سے صبح نکال کے فارغ ہو کے پھر دوبارہ چلا جائے، اس کے لیے۔ تو پھر جانوروں اس میں فرق کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی ایک روح جو اس کے اندر، اپنی پیدا کی ہوئی روح اس کے اندر پھونک دی، وہ اسی لیے تاکہ جب اللہ کے نمائندے رسولوں اور نبیوں کی شکل میں اس کے پاس پہنچے اور ان کا پیغام اللہ کے نمائندوں کا اس کے پاس پہنچے، تو ان کے پیغام کو اس مخلوق کے لیے، انسان کے لیے اپنا عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ یہ ہے پہلا انتظام، خدائی انتظام اعتقاد کے لیے، عقیدے کے لیے، کہ بندے کے لیے خدا کے نمائندوں کی باتوں کو عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا انتظام، کہ اللہ تعالیٰ نے روح ہی اس کے اندر ایک الگ تھلگ سی روح پھونک دی، الگ تھلگ سا کرنٹ اس کے اندر پھونک دیا۔ یہ پہلا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے جی۔
اور دوسرا انتظام دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں خاص قسم کی جو اس کے اندر روح پھونک دی ہے، اس روح سے عالم ارواح میں وعدہ بھی لے لیا، جس کو ہم اپنی زبان میں عہد الست کہتے ہیں، ہمارے اردو محاورے میں استعمال ہوتا ہے عہد الست۔ الست بربکم، یہ الست بربکم سے الست نکلا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روحوں کو بھیجنے سے پہلے، دنیا میں روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اوپر ہماری تمام روحوں کو سامنے رکھ کر عہد لے لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پرووائڈر ہے، تو ہی ہمارا سسٹینر ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا معبود واحد ہے۔ یہ عہد لے لیا تھا۔ یہ عقیدہ رکھنے کا دوسرا خدائی انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے لیا، وعدہ لینے کے بعد یہ وعدہ لینے کا جو واقعہ ہے یہ انسان کو بھلا دیا، وگرنہ امتحان ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ ایمان نام ہی غیب کا ہے، غیب پر ایمان لانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حادثہ تو وہ واقعہ تو بھلا دیا، لیکن اس واقعے کا نقش اس کی فطرت پر رکھ دی، اس کے فطرت پر ثبت کر دیا۔ ایک اپنی روح، اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح پھونک دی جس کے لیے عقیدہ رکھنا آسان ہو جائے، وہ عقیدہ جو خدا نے بتایا، خدا کے نبیوں نے بتایا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے وعدہ لے لیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب دیا واقعی یا اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اقرار لے لیا، جس کو ہم اردو زبان میں اہل الست کہتے ہیں۔ وہ اقرار کا جو واقعہ ہے وہ انسانوں کو بھول چکا ہے، لیکن اس کا نقش ان کی فطرت پر ثبت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک انسان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، پیدائش کے بعد اسے کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے، وہ اسلام ہی کو اپنائے گا۔ صرف اس کے والدین، اس کا ماحول اسے نصرانی، یہودی، مجوسی، ایتھیسٹ، ملحد، مسلمان کچھ بھی بنا دیتا ہے، کیا کہتے ہیں، ملحد بنا دیتا ہے، اس کو کھلا رہنے دیا جائے، وہ فطرت سلیمہ پہ رہے گا، فطرت اسلام پہ رہے گا۔ یہ دوسرا خدائی انتظام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب یہ دوسرا خدائی انتظام ہو گیا، اب تیسرا خدائی انتظام دیکھیں۔ جب فطرت سلیمہ پر وہ وعدہ نقش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ ایک تو اپنی خاص قسم کی روح پھونک دی، پھر یہ واقع بھی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی برکت سے اس کو ذہن سلیم بھی عطا کیا، قلب سلیم بھی عطا کیا، اور دونوں کا تعلق عقل سے ہے۔ عقل کا تعلق دل سے بھی ہے، عقل کا تعلق دماغ سے بھی ہے۔ میں دماغ کے لیے عقل استعمال کرتا رہا ہوں، سمجھ آئی؟ حالانکہ عقل، اگرچہ میں شروع سے ہی کہتا رہا ہوں، الحمدللہ میں اس پر میرا بڑا شرح صدر رہا ہے کہ عقل کا تعلق دل سے بھی، دماغ سے بھی، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں اس کے لیے صرف ذہن استعمال کرتا ہوں، کیونکہ محض عقل کے لیے اس کو استعمال کرنے سے دل کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن سلیم بھی عطا کیا اور قلب سلیم بھی عطا کیا، اور یہی فطرت سلیمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، دعوت کا خدائی اعتقاد، یعنی اعتقاد کا خدائی انتظام، یہ تیسرا انتظام سمجھ لیں کہ ایک تو خاص قسم کی روح، دوسرا واقع عہد الست، تیسرا اسی کی برکت سے اس کا ذہن بھی سلیم، اس کا قلب بھی سلیم۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس کی فطرت کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ جھوٹ کو، باطل کو کبھی قبول نہیں کرے گا، یہ سچ کو، حق کو قبول کرے گا، اللہ کی توحید کو قبول کرے گا، شرک کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز، دعوت رسول۔ اگر ذہن سلیم، قلب سلیم کو الگ کر لیں تو 4-5 ہو جائیں گے، تو چھٹا دعوت رسول بن جائے گا۔ ذہن سلیم، قلب سلیم کو ایک کر لیں گے تو 5واں دعوت رسول بن جائے گا۔ الگ الگ کرنا بہتر ہے۔ انبیاء اور رسول کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے بندے کو فطرت سلیمہ عطا کی، قلب سلیم عطا کیا، ذہن سلیم عطا کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس فطرت سلیمہ پر دستک دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء آ کے کوئی نیا کام نہیں کرتے، انبیاء اسی فطرت پر دستک دیتے ہیں جو فطرت اللہ نے اپنی مخلوق انسان کی بنائی ہے، جس پر وہ پہلے سے موجود ہے۔ بس انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ اس پہ آ کے دستک دیتے ہیں، بندے
غفلت میں نہ جانا، چکنے ہو جاؤ، تم جس فطرت کو لے کے زمین میں اترے ہو اسی فطرت کو لے کے تم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ انبیاء کا صرف یہ کام ہے۔ تو یہ جو دعوت کا انتظام ہے انبیاء کو بھیج کر، رسول کو بھیج کر، یہ خود اعتقاد کا چھٹا خدائی انتظام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں اور انبیاء کا انتظام نہ بھی کرتے تو پھر بھی اہل عقل کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچان کے اس پر ایمان لاتے۔ تفصیلات کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اجمالی ایمان پھر بھی ضروری ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اصول الشاشی میں ہم نے پڑھتے ہوئے یاد رکھی تھی اور پڑھاتے ہوئے بھی انشاءاللہ یاد رکھی کہ اگر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، اللہ ایک رسول کو بھی نہ بھیجتے، ایک پیغمبر کو بھی نہ بھیجتے، پھر بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا کی، عقل سلیم عطا کی، ان پر لازم تھا کہ وہ اپنی عقلوں سے اللہ کو پہچان کے ایمان لے آتے۔ انبیاء اور رسول کا بھیجنا یہ تو خدا کی مزید رحمت ہے اور دین کی تفصیلات مہیا کرنے کے لیے۔ یہ تو چھٹا انتظام ہو گیا۔ ساتواں انتظام، اب انبیاء اور رسول تو چلے گئے، آخری نبی کی نبوت جاری ہے اور 7 علماء آ گئے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتواں انتظام ہو گیا علوم کے مصادر۔ اللہ تعالیٰ نے علوم کے سرچشمے رکھ دیے ہیں تاکہ بندہ خدا کے نبیوں کی باتوں، اللہ کے آخری نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لے۔ علوم کا سرچشمہ کیا ہے؟ وحی کے 2 بڑے سرچشمے قرآن اور سنت، اور انہی کو سمجھانے کے لیے اولی الامر ہے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ بس یہ ہے اعتقاد کے لیے خدائی انتظام کہ انسانوں کے لیے ان باتوں کو عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے جن باتوں کو نبی لے کر اترے ہیں اور سمجھانے کے لیے اترے ہیں۔ یہ ہے جو میں نے کہا نا، ایمان کے 2 ستون ہیں، ایک اعتماد اور دوسرا اعتقاد، یعنی ایک بھروسہ اور دوسرا عقیدہ رکھنا۔ تو عقیدہ رکھنے کے لیے کہ عقیدہ بندہ خدا کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا عقیدہ بنا لے، اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے خدا نے اتنا بڑا انتظام کر دیا کہ اپنی طرف سے خاص روح پھونک دی جس کے لیے خدا کے نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ پھر عہد الس اقرار لے لیا کہ مزید آسان ہو جائے خدا کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن سلیم عطا کیا تاکہ مزید خدا کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا آسان ہو جائے۔ پھر قلب سلیم عطا کیا کہ تاکہ مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، رسولوں اور نبیوں کو، تاکہ خدا کے نبی کی جو باتیں ہیں جس پر یہ پہلے سے قائم فطرت سلیمہ ہے اس کو مان لینا، اس کے عقیدہ بنا لینا مزید آسان ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علوم کے سرچشمے رکھ دیے، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور قرآن و سنت کے جو علماء فقہاء ہیں ان کی صورت میں اس کے پاس علوم کے سرچشمے رکھ دیے تاکہ خدا کی نبیوں کی، آخری نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعتقاد رکھنے کا، سچا اعتقاد رکھنے کا خدائی انتظام۔ یہ ساری تفصیل خواتین و حضرات میں اس لیے کر رہا ہوں، آگے جا کے میری آپ سے بات ہوگی کہ اسی اعتقاد پہ آج حملہ ہو رہا ہے اور اسی اعتماد پہ آج حملہ ہو رہا ہے، وہ آگے جا کے بات ہوگی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا